نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب اکرام سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی تعبیر فرما دوں گا۔ اصحاب اکرام اپنے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بتا دیا کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو سب صحابہ چپ کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو اپنا خواب بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے خواب کو بتانا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر چل دیے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا شخص ہاتھ میں ایک لوہے کی چیز لے کر بیٹھا ہوا ہے جو پہلے شخص کا کولہ چیر رہا ہے۔ جب ایک کولہ چیرا جاتا ہے تو دوسرے کولے کے ساتھ بھی وہ شخص یہی معاملہ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں پہلے والا کولہ درست ہو جاتا ہے مگر وہ شخص پھر اسی کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ آخر کیا بات ہے؟ وہ جو دو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں حضور آگے چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دوسرے شخص کو پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ جب وہ شخص دوسرے شخص کے سر پر پتھر مارتا تو پتھر دور جا کر گرتا، وہ شخص پتھر کو بھی واپس نہ لاتا تو وہ پہلے والا شخص کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا، پھر وہ اسی طرح شخص کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ وہ دونوں آدمی کہنے لگے حضور آپ آگے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے چل کر ایک ایسے غار پر پہنچے جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا، اوپر سے تنگ تھا، اس کے اندر آگ دہک رہی تھی، بہت سارے مرد اور عورت اس میں پڑے ہوئے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو سب اوپر اٹھتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو سارے مرد و زن تندور کے نچلے حصے میں چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اے دوستو یہ کیا معاملہ ہے؟ دونوں دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے کہنے لگے حضور آگے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے چل پڑے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے، دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کنارے پر کھڑے شخص کے سامنے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا اور پھر وہ شخص اسی جگہ پر پہنچ جاتا، پھر نکلنا چاہتا، پھر وہ شخص اس شخص کے منہ پر زور سے پتھر مار دیتا۔ یہ حال دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ اے ساتھیوں یہ کیا ماجرا ہے؟ ساتھی کہنے لگے کہ حضور آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے چل کر ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے آگ جل رہی تھی جس کو وہ ڈھونک رہا تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے جس کے درمیان ایک خوبصورت مکان تھا اور دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس میں بہت سارے بوڑھے، جوان اور بچے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کو مزید اوپر لے گئے جہاں پر پہلے سے زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے اے میرے ساتھیوں تمام رات تم مجھے لے کر پھرتے رہے ہو، آخر ان پر اسرار لوگوں کی حقیقتوں سے مجھے آگاہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہنے لگے کہ جس شخص کے کولے چیرے جا رہے تھے وہ شخص جھوٹا تھا، جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور کرتا تھا، قیامت تک اس شخص کے کولے چیرے جاتے رہیں گے اور یہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور دوسرا جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہا اور اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، قیامت تک وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور وہ لوگ جو تندور کے آگ میں پڑے تھے وہ زناکار تھے، وہ زنا کیا کرتے تھے، اور جو خون کی نہر میں تھے وہ سود خور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے درخواست کی کہ وہ کون تھا جو سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھا ہوا تھا؟ دونوں ساتھی آپ کے فرمانے لگے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد موجود تمام بچے نابالغ تھے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اور اسی درخت کے قریب جو آگ ڈھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا گھر وہ گھر ہے جس میں آپ پہلے داخل ہوئے تھے، عام مسلمانوں کا ہے، دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دونوں شخص کہنے لگے اے پیغمبر رسول میرا نام جبریل ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں اور یہ ساتھی میرا میکائیل ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سردار کہنے لگے کہ اے پیغمبر رسول ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ آپ
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا. فرشتے کہنے لگے کہ اے پیغمبر رسول یہ آپ کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے فرشتوں پھر مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے. تو اس پر فرشتوں نے کہا نہیں حضور ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی, ابھی پوری ہو چکی ہوتی تو ہم آپ کو چھوڑ کر آ جاتے اس گھر میں. سامعین قدر, انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتی ہے. اس سچی حقائق سے جھوٹ, بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا, زناہکار سودخور کی سزاؤں کا حال نابالغوں, عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.